بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم فقانی اول یعنی کلاس 9 میں اردو کے قواعد کے حصے کے طور پر آپ سے روبرو ہیں۔ میرے عزیز طلباء، آج کے پہلے بھی اردو قواعد کی باتیں ہوئی ہیں، جس میں الفاظ، حروف اور کلمہ وغیرہ کا تذکرہ ہو گیا ہے۔ اس کی قسمیں بھی آپ جان چکے ہیں۔ تو کلمہ کی 3 قسموں میں سے ایک اسم ہے۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی قسموں کو بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج آپ کو پڑھنا ہے اسم معنی کے اعتبار سے اسم کی قسموں کو پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے ہے اردو قواعد۔ قبل اس کے کہ اسم کے بارے میں کچھ ہم لوگ بولیں، کچھ قواعد کی 2-3 جملے قواعد کے حوالے سے ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی زبان کو اچھی طرح سمجھنے، بولنے اور لکھنے کے لیے قواعد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ قواعد ہمیں اچھی طرح سے اور صحیح بولنا اور لکھنا سکھاتا ہے۔ آپ کے نصاب میں جو داخشہ اول کتاب شامل ہے، اس میں بھی بعض مشقی سوالات میں کہیں قواعد کے حصے آ گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ سوالات جو بورڈ کے آتے ہیں، اس میں بھی قواعد کے سوالات تقریباً 20 نمبر کے ہوا کرتے ہیں، جو آپ کے معروضی سوالات میں بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی 5-6 نمبر کا قواعد پوچھا جاتا ہے۔ تو بچوں، ابھی ہم اس معرفہ اور اس نکرہ کی بات کریں گے، جو معنی کے اعتبار سے یہ دونوں قسمیں ہیں۔ اس معرفہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی خاص جگہ، خاص آدمی یا خاص چیزوں کے نام کا پتہ چلے۔ جیسے ہم مثال کے طور پر بولتے ہیں احمد، کسی خاص آدمی کا نام ہے، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بات کی فلاں شخص ہو۔ لیکن صرف ہم آدمی بول رہے ہیں تو اس سے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون سا آدمی ہے۔ جیسے ہم شہر بولتے ہیں، شہر کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں پٹنہ شہر تو اس معرفہ ہے، یہ خاص جگہ کا نام ہے جو بہار کی راجدھانی ہے۔ پٹنہ ایک بڑا شہر ہے۔ اسی طرح جب ہم گنگا بولتے ہیں تو گنگا ایک خاص ندی کا نام ہے، یہ اس معرفہ ہے۔ لیکن صرف ندی یا دریا بولیں گے تو اس سے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی ندی میری مراد ہے، تو اس لیے وہ اس نکرہ میں چلا جائے گا۔ تو بچوں، آپ نے یہ سمجھا کہ اس معرفہ کس کو کہتے ہیں، یعنی کسی خاص آدمی، خاص جگہ یا خاص چیزوں کے نام کو ہم اس معرفہ کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پراپر ناؤن بولتے ہیں۔ دوسرا ہے اس نکرہ، جو بالکل اس کا الٹ ہے۔ یہاں خاص باتوں کی بات ہوتی ہے، وہاں عام اسموں کی بات ہوتی ہے۔ یعنی کوئی بھی اسم ہو جو اپنے ایسا اسم جو اپنے تمام قسموں پر صادق آئے، اس کو ہم اس نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، آدمی کہتے ہیں تو اس نکرہ ہے، اس کا مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ شہر کہتے ہیں تو اس نکرہ ہے، کوئی بھی اس شہر کا مطلب ہو سکتا ہے، دلی، ممبئی، کولکاتہ۔ لیکن صرف شہر بولنے سے تو جتنا شہر دنیا میں ہے، ساری کی ساری چیزیں، ساری کے سارے شہر ان میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی عام چیزوں، عام جگہوں یا عام ناموں کا جس سے کوئی خصوصی شناخت شامل نہ ہو، اس کو ہم اس نکرہ کہتے ہیں۔ تو بچوں، اس معرفہ کو آپ نے سمجھا۔ آج پھر ہم اس کے آگے چلیں گے کہ اس معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس معرفہ کی 7 قسمیں ہیں: علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معہود، مضاف، منادہ۔ تو بچوں، اس معرفہ کی جو یہ 7 قسمیں ہیں، اس کی تشریح اور تعریف بیان کرنے سے قبل یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی 7 قسموں کا جو نام ہے، جو اصطلاحات ہیں، یہ اردو کی اپنی نہیں۔ جس طرح رسم الخط کو اردو میں فارسی رسم الخط کو اختیار کیا گیا ہے، اسی طرح بہت سے اصناف شاعری، اصناف ادب یا پھر قواعد کے اصول بھی فارسی سے لیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس کا پہلا قسم ہے علم۔
خدا نخواستہ اس کو علم نہیں پڑھیے گا آپ نے، علم ایک الگ چیز ہے، یہ علم ہے عین کو زبر کے ساتھ۔ اردو لغت میں علم کا معنی جھنڈا بھی ہوتا ہے، اور قواعد کی زبان میں علم اس نام کو کہتے ہیں جو یہ صرف انسانی نام کا نام کو ہی علم ہم کہتے ہیں، جس میں صرف انسان کی ہی مثالیں ہوتی ہیں۔ انسانی نام کی بھی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، اس لیے ان تمام شکلوں کو جمع کر کے اس کو اس میں علم کے تحت رکھا گیا۔ اور علم کی 5 قسمیں ہیں: کنیت، خطاب، لقب، عرف، تخلص۔ کنیت ایسے نام کو کہتے ہیں جو کسی رشتے کی بنیاد پر کسی کا نام رکھا جاتا ہے، جیسے ابو الحسن کا مطلب ہوتا ہے حسن کا باپ، ابن علی، علی کا بیٹا، بنت بہادر شاہ، بہادر شاہ کی بیٹی۔ تو یہ جو رشتے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، بیٹا، باپ، بیٹی، اس طرح کا جو نام ہوگا اس کو ہم کنیت کہتے ہیں۔ دوسرا ہے خطاب۔ کسی بھی شخص کے علمی یا ادبی کارنامے کی وجہ سے حکومت وقت کی طرف سے جو نام دیا جاتا ہے اس کو ہم خطاب کہتے ہیں، جیسے خان بہادر، ملک الشعراء، یہ سب ایسے نام ہیں جو حکومت وقت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اور آزادی کے بعد یہاں ہندوستان میں جو جمہوری نظام لاگو ہوا تو اس میں بھی یہ روایت باقی تھی، لیکن دوسرے شکل میں۔ جیسے آج کے زمانے میں جو خطاب گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کو پدم شری، پدم بھوشن، اور سب سے بڑا خطاب ہے بھارت رتن، یہ سب بھی خطاب کے کیٹیگری میں آتا ہے۔ خطاب کے بعد ہے لقب۔ لقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی علمی کارنامے یا ملی کارنامے کی وجہ سے جو عوام کی طرف سے کسی شخص کو نام دیا جاتا ہے اس کو ہم لقب کہتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ عوام کی طرف سے ملے نام تو لقب، اور حکومت کی طرف سے وہی نام دیا جائے تو اس کو خطاب کہتے ہیں۔ چوتھا ہے عرف۔ عرف کا مطلب ہوتا ہے گھر میں بچے کے والدین یا بڑے کسی خاص نام سے، گھریلو نام سے اس کو پکارتے ہیں تو اس کو ہم عرفی نام کہتے ہیں۔ اس میں بہت سے الفاظ شامل ہیں، گڈو، منو، ٹنو، چنو، گڑیا، یہ سب کے سب عرف کے زمرے میں آتے ہیں، جو اس کا اصل سے ضرورت نہیں ہے، مطلب نہیں ہے، صرف گھر میں پکارو نام کے لحاظ سے اس کو لوگ پکارتے ہیں۔ آخری 5واں حصہ اس کا کنیت کا تخلص۔ تخلص اس نام کو کہتے ہیں میرے بچوں جو شاعر یا ادیب اپنے ادبی شناخت کے لیے اپنے اصل نام کے علاوہ کوئی ایک لفظ کا نام چھوٹا جوڑ لیتا ہے، اسی کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ جیسے غالب، غالب کا اصل نام تھا کیا؟ اسد اللہ خان، لیکن ہم لوگ غالب کے نام سے جانتے ہیں اس لیے کہ شاعری میں انہوں نے اپنا تخلص غالب رکھا۔ میر، میر تقی میر کا تخلص ہے۔ شاد عظیم آبادی کا تخلص ہے۔ اس طرح جتنے شعراء ادبا بھی ہیں ان کا جو اپنے اوریجنل نام کے علاوہ ایک ادبی شناخت کے لیے جو نام انہوں نے رکھا ہے اس کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ تو بچوں اس معرفہ کی یہ پہلی قسم علم ہے، جو علم کی یہ 5 قسمیں ہیں اس کو یاد رکھنے کی چیز ہے۔ علم کے بعد دوسرا قسم ہے اس معرفہ کا ضمیر۔ ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو اسم کے بدلے میں آئے۔ اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کے افعال کے طرف کے بنیاد پر اس کا ٹکڑا کیا جاتا ہے، یا پھر اس کی حالتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر ضمیر سے وہ مراد ہے جو اسم کے بدلے میں آئے، وہ، میں، تم، یا پھر اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، فاعلی حالت، مفعولی حالت۔ علم کے بعد ضمیر، اس کو انگریزی میں پروناؤن بھی کہتے ہیں۔ ضمیر کے بعد ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ اس کو کہتے ہیں، یہ اس معرفہ کی وہ قسم ہے جس میں کسی اسم کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جیسے آپ بولتے ہیں یہ اور وہ، قریب کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو اسم اشارہ قریب ہوگا، اور دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو وہ اسم اشارہ بعید ہوگا۔ اس کے بعد ہے موصول، اسم موصول۔ اس اسم کو کہتے ہیں
जिसमें आम बोल के खास मुराद लिया जाए। जैसे हम कहेंगे मेरा दोस्त आया, दोस्त एक आम लफ्ज़ है, तो हम जब कहेंगे मेरा दोस्त आया तो उससे किसी खास आदमी की मुराद होती है जिससे हमारा ताल्लुक़ है। और दोस्त हर आदमी का अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ वो एक आम लफ्ज़ है, इसमें नकरा है, लेकिन जब उसको किसी रिश्ते की बुनियाद पर ख़ास कर दिया जाए तो उसी को हम इस्म मौसूल कहते हैं। उसकी बेहतरीन मिसाल यही दोस्त है, जिसका मतलब क्या है कि हम अगर कहें मेरा दोस्त आया, आप में से कोई कह दे मेरा दोस्त आया, तो दोनों दोस्त अलग अलग होगा और कहने वाले की नज़र में ख़ास शख्स का तस्वुर मौजूद होगा। इसलिए ऐसा इस्म जिसमें आम बोल के ख़ास मुराद लिया जाए उसको हम इस्म मौसूल कहते हैं। इसके बाद है माहूद। माहूद उस इस्म मार्फा को कहते हैं जिसमें जुमले के अंदर ऐसा लफ्ज़ लाया जाए जिससे पता चले कि इसके बाद कुछ और कहा जाने वाला है। मिसाल के तौर पर मैं कल स्कूल नहीं आया इसलिए कि, यह लफ्ज़ इसलिए कि इस बात को साबित करता है कि इसके आगे भी कुछ और कहा जाने वाला है। तो बच्चों, जुमले में ऐसे अल्फाज का आना जिससे ये पता चले कि कुछ और आगे कहा जाने वाला है, इसी को हम माहूद कहते हैं। इस मार्फा की छठी किस्म है मुज़ाफ। मुज़ाफ का मतलब है, मुज़ाफ एक ऐसा इस्म होता है जिसकी निस्बत दूसरे इस्म के साथ दी जाती है। जिस इस्म के साथ उसकी निस्बत दी जाती है उसको मुज़ाफ इलैह बोलते हैं। जैसे अहमद की टोपी। अहमद की टोपी में टोपी की निस्बत अहमद से दी गई, इसलिए वो मुज़ाफ है, और जिससे दी गई यानी अहमद मुज़ाफ इलैह है। तो इससे भी ये इस्म मार्फा का पता चलता है कि कोई इस्म ऐसा इस्म हो जिसको किसी के साथ निस्बत दिया जाए जो ख़ास इस्म के ज़ुमरे में आ जाए। आखिर में है सातवां किस्म मुनादा। मुनादा एक ऐसे इस्म को कहते हैं जिसमें किसी शख्स को पुकारा जाए। जिस हर्फ के जरिए पुकारा जाएगा उसको हर्फ निदा कहेंगे, और जिसको पुकारा जाएगा उसको हम मुनादा कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं या अल्लाह। या के माने आए होता है, पुकारने के लिए लफ्ज़ आता है, और अल्लाह को जब हमने पुकारा तो उसमें या हर्फ निदा है और अल्लाह ताला मुनादा है। तो बच्चों, ये मुनादा में भी ये आमतौर पर जुमले में कभी कभी इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ किसी भी इस्म को मुनादा बना देता है। तो बच्चों, आपने इस मार्फा की ये सातों किस्में सुन भी ली और पढ़ भी लिया, समझ गए। उसकी मिसालें भी बता दी गई आपको। तो अब इसके बाद फिर हम इस नकरा और उसके अक़साम पर अगले घंटी में बहस करेंगे। आपको अगर इस कवायद के हिस्से पर कोई एतराज़ नज़र आए या कोई बात नहीं समझ में आए तो आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि उसकी वजाहत हम कर सकें। फिर तो हम यहीं पर अपनी बात बच्चों पूरी करते हैं। फिर आगे बात अगली क्लास में होंगी। शुक्रिया।